السلام علیکم، آداب ناظرین، شمائی اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ لندن کے لگژری ہوٹل میں سعودی شہزادے کی موت۔ سعودی شہزادہ عبداللہ بن فہد بن عبداللہ بن عبدالعزیز بن جلوی آل سعود گزشتہ سال لندن کے ایک لگژری ہوٹل میں مردہ پائے گئے۔ فورنسک رپورٹ کے مطابق جسم میں منشیات، شراب اور مختلف ادویات کی زیادہ مقدار پائی گئی، جس کے امتزاج سے دل کا دورہ پڑا۔ تحقیقات کے حکام کے مطابق موت کے پیچھے کسی سازش یا کسی دوسرے شخص کے ملوث ہونے کا شواہد نہیں ملے۔ سعودی شاہی عدالت نے بھی شہزادے کے انتقال کی تصدیق کی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو 1100 دن مکمل ہونے پر ان کے بیٹوں نے والد کی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ قاسم خان نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی طبیعت مسلسل خراب ہے اور فوری علاج نہ ملنے پر ان کی بینائی متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ بیٹوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ مارچ سے انہیں اپنے باپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے عالمی برادری سے معاملے میں مداخلت اور مدد کی اپیل کی۔ یورپی یونین نے سرچ انجن کے غلط استعمال کرنے پر گوگل پر 90 کروڑ یورو کا جرمانہ عائد کر دیا۔ یورپی کمیشن کے مطابق گوگل نے اپنی شاپنگ، ٹریول، گیمز اور دیگر سروس کو سرچ نتائج میں ترجیح دی۔ الزام ہے کہ حریف کمپنیوں کی سروس کو سرچ نتائج میں نیچے دکھایا گیا۔ اس کارروائی سے یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان تجارتی کشیدگی مزید بڑھنے کا امکان۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ملک گیر احتجاج کے درمیان اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے استعفے میں کہا کہ انہوں نے پہلے ہی دن سے نیٹ پیپر لیک معاملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پردھان نے کہا کہ وہ ملک کے نوجوانوں کی خواہشات کا احترام کرتے اور حالیہ حالات پر افسردہ ہے۔ استعفے کے بعد نیٹ اور امتحانی نظام کو لے کر سیاسی بحث مزید تیز ہو گئی۔ مغربی بنگال کے مالدہ ضلع میں تقریباً 650 سال پرانی ادینہ مسجد کے قریب ایک ہندو گروپ کی جانب سے پوجا کی گئی۔ گروپ کا دعویٰ ہے کہ مسجد کی جگہ پہلے آدی ناتھ مندر موجود تھا اور وہ مسجد کے باہر شیولنگ نصب کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے مطابق ادینہ مسجد قرون وسطیٰ کے بر صغیر کی سب سے بڑی مسجد میں شمار ہوتی ہے۔ معاملے پر قانونی کارروائی کے لیے کولکتہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی بات بھی کہی گئی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے پر کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام حکومت کے سامنے نہ جھکے تو اپنے مطالبات منوائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے مطالبات ابھی ختم نہیں ہوئے اور احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے نیٹ طلبہ کی جان لینے کے متاثرہ خاندانوں کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کرنے والا شخص پر اسی قانون کے شرائط لاگو ہوں گے۔ عدالت کے مطابق پہلی شادی قانونی طور پر ختم ہوئے بغیر دوسری شادی کی جائے تو وہ بھی مانی نہیں جائے گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ مسلم پرسنل لاء میں 1 سے زیادہ شادی کی اجازت کا اطلاق اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت ہونے والی شادیوں پر نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک خاتون کی درخواست پر دیا گیا جنہوں نے 2008 میں ایک مسلم شخص سے اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کی تھی۔ آندھرا پردیش میں SIR کے دوران 44,71,000 سے زیادہ ووٹرز کو آن کلک ایبل زمرے میں رکھا گیا۔ یہ تعداد ریاست کے ووٹوں کا تقریباً 10.75% بتائے گئے ہیں جن کے انومریشن فارم دستیاب نہیں ہو سکے۔ 31 جولائی کو جاری ہونے والے مسودہ ووٹر فہرست میں ASDD ناموں کے بجائے تفصیلات الگ فہرست میں درج کی گئی۔ متاثرہ ووٹر 31 جولائی سے 30 اگست تک دعوے اور اعتراضات داخل کر سکتے ہیں جبکہ حتمی فہرست 3 اکتوبر کو جاری ہوگی۔ دہلی کے ٹیکسی اور ٹرانسپورٹر تنظیموں نے ایتھنال ملا پیٹرول کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ تنظیموں کے مطابق 4 اگست کو پارلیمنٹ تک پیدل مارچ نکالا جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز کا دعویٰ ہے کہ ایندھن سے گاڑیوں کے مائلیج، انجن کی کارکردگی اور دیکھ بھال کے اخراجات پر اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے ایندھن کے استعمال سے متعلق اپنے خدشات دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں پیش آنے والے الگ الگ واقعات میں 2 طالبات نے اپنی جان لے لی۔ میڈچل کے ناگارام میں 26 سالہ PG میڈیکل طالبہ دکشتا 5ویں منزل سے گرنے کے بعد جان بر نہ ہو سکی۔ دوسرا واقعہ رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم میں پیش آیا جہاں 20 سالہ طالبہ مانسا کی موت کی اطلاع ملی۔ دونوں واقعات کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد میں کئی پرانی جائیدادوں اور اپارٹمنٹس کو پروویڈنٹ لسٹ میں شامل کیے جانے سے مالکان میں تشویش بڑھ گئی۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ جن پلاٹس اور اپارٹمنٹس کو برسوں پہلے تمام سرکاری منظوریوں کے بعد قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا اب انہیں سرکاری زمین قرار دے کر رجسٹریشن سے روکا جا رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائے اور حقیقی مالکان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔
تلنگانہ میں انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مڈ ڈے میل اسکیم چلانے والے ایجنسیوں اور باورچیوں کو مشکلات کا سامنا۔ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ حکومت فی انڈا 6 روپے ادا کر رہی ہے جو موجودہ بازار قیمت سے کم ہے، جس کی وجہ سے 10,55,000 سے زیادہ طلبہ کو ہفتے میں 3 انڈے فراہم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایجنسیوں نے حکومت سے فی انڈا دی جانے والی رقم میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے فیک اور غیر مجاز نمبر پلیٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ ایک ہفتے تک جاری مہم کے دوران 6 گاڑیاں مالکان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے گئے، جبکہ کئی گاڑیاں بھی ضبط کی گئی۔ پولیس نے واضح کیا کہ جعلی نمبر پلیٹ اور غیر قانونی رجسٹریشن استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں زہریلے بخار سے 2 کمسن بچوں کی موت کے بعد علاقے میں غم اور خوف کی فضا پیدا ہو گئی۔ گاؤں کی 6 سالہ ورن تیج کے علاج کے دوران کریم نگر میں موت ہو گئی، جبکہ اسی گاؤں کے 6 سالہ ہرسمیتا نے بھی بخار کی وجہ سے علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ دونوں اموات کے بعد مقامی لوگوں میں بیماری کی اصل وجہ کو لے کر تشویش پائی جا رہی۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔